خونخوار بھیڑیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بکری روزانہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑی پر گھاس چرنے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ یہ سرسبز پہاڑی گاؤں کے بالکل قریب واقع تھی، جس کے دوسری طرف گھنا جنگل بھی تھا، جس میں بہت سے خونخوار جانور تھے۔ بکری کے بچے پہاڑی پر جا کر بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ وہ گھاس چرنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی مگن رہتے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں کو یہ بات سختی سے سمجھائی ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پہاڑی سے اتر کر جنگل کی طرف نہ جائے، کیونکہ جنگل میں بہت سے خطرناک جانور رہتے ہیں۔ سب بچے اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت شرارتی تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ جنگل میں جا کر وہاں کے نظارے دیکھے۔ ایک دن بکری اپنے باقی بچوں کے ساتھ گھاس چرنے میں مگن تھی کہ وہ شرارتی بچہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے پہاڑی کی دوسری جانب جنگل میں اتر گیا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد وہ ہرے بھرے درختوں اور جھاڑیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ جب بکری کے بچے کو جنگل کی سیر کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تو اسے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ ماں کی یاد آتے ہی اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ واپسی کا راستہ بھول چکا ہے۔ بکری کا بچہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہوا پہاڑی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا ایک خونخوار بھیڑیے سے ہو گیا۔ بھیڑیا بھی بکری کے بچے کو جنگل میں اکیلا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو شکار کا خوب مزہ آئے گا، کیونکہ اس ننھے بچے کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ادھر بکری کے بچے نے بھیڑیے کو دیکھ کر سوچا کہ یہ کوئی ہمدرد جانور ہے اور اسے پہاڑی تک پہنچا دے گا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر بھیڑیے کی طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیے نے بکری کے بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ شکار خود چل کر اس کے پاس آ رہا ہے۔ اب اسے پکڑنے کے لیے کوئی جدوجہد بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ بکری کا بچہ سکون سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور آتے ہی بھیڑیے سے کہا کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، کیا تم مجھے پہاڑی تک پہنچا سکتے ہو؟ بکری کا بچہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ خونخوار بھیڑیے نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھانے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ نا اتفاقی کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل میں 3 بیل رہا کرتے تھے۔ تینوں بہت ہی گہرے دوست تھے۔ جنگل میں ہر جگہ اکٹھے گھومتے پھرتے تھے اور ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ ان کی آپس میں گہری دوستی کی وجہ سے سب خونخوار جانور ان سے ڈرتے رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک شیر بھی رہتا تھا۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے آئے دن کمزور جانوروں کا شکار کرتا رہتا تھا۔ شیر جب بھی ان موٹے تازے بیلوں کو دیکھتا تھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ ان بیلوں پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ناکام رہا۔ اب شیر کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ تینوں بیلوں کا آپس میں بے حد اتفاق ہے، اس لیے ان کو شکار کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ شیر نے سوچا کہ لومڑی ہی ان بیلوں کو شکار کرنے کا کوئی حل ضرور بتا سکتی ہے۔ یہ سوچ کر شیر نے لومڑی کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کو لومڑی مل گئی۔ شیر نے لومڑی کو ساری بات بتائی تو لومڑی بولی، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بھی مشکل کام نہیں، میں آپ کو ان تینوں بیلوں کا شکار کروا سکتی ہوں، لیکن آپ جب ان کا شکار کریں گے تو میں تینوں میں سے اپنی پسند کے گوشت کا ٹکڑا لوں گی۔ شیر نے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بس اب تم جلدی سے کسی طرح ان بیلوں کو شکار کرنے کا منصوبہ بتاؤ۔ لومڑی نے شیر سے 1-2 دن انتظار کرنے کو کہا اور جنگل کے اس حصے کی طرف چل پڑی جہاں تینوں بیل اکثر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ان بیلوں کے پاس پہنچ گئی۔ لومڑی نے انہیں چرتے دیکھ کر ایک ترکیب سوچی، پھر وہ کچھ فاصلے پر کھڑے تنہا بیل کے پاس پہنچ گئی اور اس سے کہنے لگی، میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے دونوں ساتھی بہت ہی کمزور اور بزدل ہیں، وہ تمہارے ساتھ بالکل مخلص نہیں ہیں۔ جب بھی شیر تم تینوں پر حملہ کرتا ہے وہ تمہیں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بھیج دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شیر تمہیں ہی ہڑپ کر جائے۔ یہ سن کر بیل کو اپنے ساتھیوں پر بہت غصہ آیا اور وہ انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ لومڑی اسے غصے میں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اب وہ باری باری باقی دونوں بیلوں کے پاس گئی اور انہیں بھی اسی قسم کی جھوٹی باتیں سنا کر ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دیا۔
यूं कुछ ही दिनों में तीनों दोस्तों में फूट पड़ गई। जब लोमड़ी को यकीन हो गया कि उसकी चाल कामयाब हो गई है तो वो शेर से कहने लगी, बादशाह सलामत, मैंने उन तीनों बैलों में फूट डाल दी है। वो सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। अब आप आसानी से उनका शिकार कर सकते हैं। लोमड़ी की ये बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अगले ही रोज शेर को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तीनों बैल एक दूसरे से बेखबर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में घास चर रहे हैं। शेर ने जब उन्हें अलग अलग घास चरते देखा तो मौका पाकर एक बैल पर हमला कर दिया। अचानक शेर के हत्थे चढ़ जाने पर बैल ने बहुत शोर मचाया, मगर कोई दोस्त उसकी मदद को ना पहुंचा। उस बैल को शिकार करने के बाद शेर का हौसला मजीद बढ़ गया और उसने एक एक करके बाकी दोनों को भी अपना लुकमा बना लिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि आपस में लड़ना झगड़ना और ना इत्तेफाकी करना बहुत ही बुरी बात है। और बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी नई नई कहानियों का भी पता चलता रहेगा। और अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।